اعوذ باللہ من الرحمن الرحیم کیف تنجو من مکائد الشیطان، تم شیطان کی چالوں سے کیسے بچ سکتے ہو، کیسے نجات پا سکتے ہو۔ ہناک من یقول کیف انجو من وساوس الشیطان ومکائدہ وحیلہ ونفوخہ وہو لا یترکنی طرفۃ عین بل هو یجری منی مجرى الدم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالد بن معدان ما من إنسان إلا وشيطان متبطن فقار ظهره لا من عنقه على آتقه فاغر فاه على قلبه كيف أنجو والحال هذا ثم إني وإن تغلبت عليه مرة فسوف يعاود إغوائي آلاف المرات فكيف أستطيع المقاومة والصمود أمام إغراءاته وتزيينه والإجابة على ذلك مجملة ومفصلة أما المجملة فإن الإنسان يستطيع أن يتغلب على الشيطان بالإيمان بالله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له وكثرة ذكره وتلاوة كتابه ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المأمورات وترك المحرمات والتوبة إلى الله عز وجل ومحاسبة النفس على كل صغيرة وكبيرة قبل الممات أما الجواب المفصل فقد ورد في الكتاب والسنة الأسباب التي يعتصم بها العبد من الشيطان ومن ذلك كيف اس طرح تنجو تم نجات پا سکتے ہو من مقاعد الشیطان شیطان کی چالوں سے، ہونا کا وہاں من یقول جو کہہ سکتا ہے، یعنی کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے، محاورتاً ہونا کا لفظ استعمال ہوا، کیف انجو میں کیسے نجات پاؤں، من وساوس الشیطان شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے میں کس طرح نجات پاؤں، وہ مقاعدہ اور اس کی چالوں سے، وحیلہ اور اس کے ہیلوں سے، ونفوخہ اور اس کی پھونکوں سے، اس کے سارے ٹولز سے، اس کے سارے طریقوں سے جو وہ مجھے بہکانے کے لیے استعمال کرتا ہے، میں کس طرح بچ سکتا ہوں۔ وہ ہوا اور وہ لا یترکنی نہیں چھوڑتا مجھ کو طرفۃ عین آنکھ جھپکنے کی دیر بھی، بل ہوا بلکہ وہ یجری منی دوڑتا ہے مجھ سے یا میرے اندر، مجرى الدم خون کا دوڑنا، یعنی خون کی طرح میرے اندر دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے۔ کما فی حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، وقال خالد بن معدان اور خالد بن معدان کہتے ہیں، ما من انسان نہیں کوئی انسان، الا مگر وشیطان اور شیطان متبطن چھپا ہوا ہے، فقار ظہرہ اس کی پیٹھ کے مہروں میں، یعنی ریڑھ کی ہڈی کے جو مہرے ہیں ان کے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہے، لاون عنقہ لپٹا ہوا ہے اس کی گردن کو، علی عاتقہ اس کے کندھوں پر، فاغر منہ کھولے ہوئے ہے، فاہ اپنے منہ کو، علی قلبہ اس کے دل پر، یعنی اس کے دل پہ بیٹھا ہے منہ کھول کے۔ تو میں کس طرح بچ سکتا، کیف انجو میں کیسے بچوں، والحال ھذا اور حال یہ ہے، ثم پھر انی بے شک میں، وان تغلبت اگرچہ میں غالب آ جاؤں، علیہ اس پر، مرتن ایک بار، اگر میں اس پر ایک بار غالب بھی آ جاؤں، فسوف تو ان قریب، یعاود لوٹ آئے گا، اغوائی مجھے بہکانے کے لیے، آلاف المرات ہزاروں بار، یعنی میں اگر ایک بار اس کے اوپر آ بھی جاؤں تو مجھے چھوڑتا نہیں، وہ بار بار ریپیٹڈلی میرے اوپر آ کر مجھے بہکائے گا۔ فکیف استطیع تو کیسے میں استطاعت رکھ سکتا ہوں، المقاومۃ مقابلے کی، والصمود اور استقامت کی، امام اغراءاتہ اس کے بہکاوے کے سامنے، وتزیینہ
اور اس کے مزین کرنے کے سامنے. سمود سمدا سے، سمدا کہتے ہیں بلند گڑی ہوئی چٹان. تو سمود کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ یعنی میں اس کے سامنے ایک بھاری چٹان کیسے بن سکتا ہوں، مجھے استقامت کیسے مل سکتی ہے، جبکہ وہ ہر چیز کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہا میرے لیے دنیا کی، اور مجھے بہکا رہا ہے. والاجابۃ، اور جواب، علی ذالک، اس کے بارے میں، اس پر، اس سوال کا جواب، اس خیال کا جواب کیا ہے؟ مجملۃ و مفصلۃ، اجمالی بھی ہے اور تفصیلی بھی، کمپریہنسو بھی اور ڈیٹیل میں بھی، بریف بھی اور ان ڈیٹیل بھی. اما المجملۃ، جہاں تک مجمل جواب کا تعلق ہے، فإن الانسان، تو بے شک انسان، یستطیع، استطاعت رکھتا ہے، ان یتغلب علی الشیطان، کہ غالب آ جائے شیطان پر، بالایمان، ایمان کے ذریعے، باللہ، اللہ پر، عز و جل، جو عزت و جلال والا ہے، وہ عبادت ہی، اور اس کی عبادت کے ذریعے، وحدہ، اکیلا وہی، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اکیلے اس ایک رب کی عبادت کر کے، وہ کثرت ذکر ہی، اور کثرت سے اس کا ذکر کر کے، وہ تلاوت کتابی ہی، اور اس کی کتاب کی تلاوت کر کے، وہ متابعت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، وہ فعل المأمورات، اور مأمورات کر کے، یعنی جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، جو اوامر ہیں، احکامات ہیں، ان کی تکمیل کر کے، ان کے اوپر چل کے، وہ ترک المحرمات، اور حرام چیزوں کو چھوڑ کر، والتوبۃ الی اللہ عز و جل، اور اللہ عز و جل سے توبہ کر کے، ومحاسبۃ النفس، اور نفس کا محاسبہ کر کے، علی کل صغیرۃ و کبیرۃ، ہر چھوٹی اور بڑی بات پر، قبل الممات، موت سے پہلے. کل جب لیکچر ختم ہوا تو بہت سے لوگوں نے آ کے اپنے مسائل شیئر کیے، جن میں سے ہر ایک کا اپنا ایک یونیک ایکسپیرینس تھا کہ کس طرح شیطان مختلف طریقوں سے ایذا دے رہا ہے، جسمانی صحت کے اعتبار سے، روحانی طور پر، یا مختلف طریقوں سے. تو اس کا جواب اس پیراگراف میں ہے کہ اس سے نجات کیسے پائی جائے. یعنی آپ میں سے کوئی ایک بھی جو کسی بھی طرح کے روحانی، شیطانی یا جسمانی ایسے مسئلے کا شکار ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس کا علاج یہ ہے. کیا اجمالی جواب کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے انسان اپنے ایمان کو مضبوط کرے. جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو شیطان آپ سے ڈرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت، شرک کے بغیر، شرک سے پرہیز، شرک سے بیزاری کا اعلان، ہر وقت محتاط رہنا کہ کسی گفتگو میں، خیال میں، باتوں میں کہیں کوئی شرک نہ آ جائے. بعض اوقات بڑے بڑے شرک سے ہم بچتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بہا لے جاتی. وہ کثرت ذکر ہی، ذکر کی کثرت کر لیں اگر آپ شیطان کے پوزیشن سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ تلاوت کتابی، اور اس کی کتاب کی تلاوت. صحابہ کرام کتنا پڑھتے تھے قرآن روز؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن میں قرآن پورا کرنے کو فرمایا تھا؟ 3 دن میں. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے کہ شیطانی حملہ بار بار ہو رہا ہے تو تلاوت قرآن کی کثرت کر دیں. 3 دن میں قرآن ختم کرنا شروع کر دیں. دیکھیں بھلا شیطان ٹھہرتا؟ کبھی نہیں ٹھہرے گا. اندر سے، باہر سے نکل بھاگے گا، کیونکہ اس کو قرآن تو نہیں سننا. پھر وہ مطابعت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی. دائیں ہاتھ سے کھانا، بیٹھ کے کھانا، 3 سانس میں پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرنا، رات کو برتنوں کو ڈھانک دینا، کیونکہ سال میں ایک رات ہوتی ہے جس سے آسمان سے بلائیں اترتی. جو برتن کھلا ہوتا ہے اس میں آ جاتی ہے، وہیں سے پھر وہ بندہ اس وقت کھاتا پیتا تو بیماری لگ جاتی ہے اس کو. اور لوگ کہتے ہیں وائرس پھیلا ہوا. سوچا کبھی پہلا وائرس کہاں سے شروع ہوا؟ وہ کہاں سے آیا؟ کسی نے ایسی بے احتیاطی کی ہوگی اور بلا اتری اس پر، اور اس سے پھر آگے چلنا شروع ہو گئی. تو اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ جتنی سنتوں کی زیادہ پیروی کریں گے، جس حد تک اتنی زیادہ شیطانی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے. اور خاص طور پر اگر کوئی ایسی تکلیف ہو روحانی تو ضرور سوچے کہ میں نے کہاں سنت کی مخالفت کی ہے. اب شیطان کیا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت سے رکیں. وہ اسی لیے حملہ آور ہوتا ہے، بیمار کرتا ہے آپ کو تاکہ آپ عبادت نہ کر سکیں.
شیطان آپ کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی، اللہ کے رسول کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں. آپ نے دین والوں کو کبھی لڑتے دیکھا ہے؟ ایک دوسرے سے تنگ آتے اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے اور لڑائی کرتے. یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ شیطان کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ شیطان ہی کرتا ہے. یہ شیطان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، چاہے گھروں میں ہو چاہے اداروں میں ہو، کہیں پر بھی ہو. اب وہ ایک شخص کو اعلی کار بنا لیتا ہے اور پھر اس کے ذریعے باقی سب کام کو سبوتاج کرواتا ہے. تو اب اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں کہ آپ کو اپنا بھی جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی برا لگنے لگتا ہے. آپ سمجھتے ہیں میں وقت ضائع کر رہی ہوں. کبھی آپ کو آ کے کہتے ہیں میرا عمل تو ابھی تبدیل نہیں ہوا، تو کیا فائدہ پڑھنے پڑھانے کا. تو شیطان کی چالوں کو سمجھیں، اور جب کوئی چیز آپ کو اللہ کے دین سے دور لے جانے لگے سمجھے شیطان ہے اس میں. آپ کی عبادت میں کمی آنے لگے، آپ کے ذکر میں کمی آنے لگے، آپ کی تلاوت میں کمی آنے لگے، آپ کے اس سے محتاط ہو. اور جب مشکل آئے تو ان چیزوں کی ڈوز بڑھا دیں، جیسے دوائی کی ڈوز بڑھاتے ہیں تو یہ علاج ہے. وَالتَّوْبَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ، کثرت سے توبہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر کوئی شیطانی حملہ ہو اور وہ توبہ توبہ کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں عام طور پر لوگ؟ دوسروں پر فوراً الزام تراش، اور پھر ان بعض الظن اسم، اگر ہو سکتا ہے آپ کے فلاں نے مجھ پہ جادو کیا اور اس غریب کو خبر بھی نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ اعمال کی بربادی، آپ کے اعمال برباد ہو جائیں. جتنے بھی سورۃ الحجرات میں گناہ بتائے گئے نا، یہ سب اعمال کو برباد کر دیتے ہیں. چاہے بدگمانیاں ہوں، ناروا بدگمانی، چاہے پھر تجسس ہو، بغض ہو، حسد ہو، غیبت ہو، نمیمہ ہو، کچھ بھی. تو انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے. انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اپنی کسی غلطی کی وجہ سے میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اور جتنی کثرت سے وہ توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے گا. ومحاسبۃ النفس، اور نفس کا محاسبہ، کیونکہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی کو اکساتا ہے. اور نفس کا محاسبہ علی کل صغیرۃ و کبیرۃ، چھوٹی اور بڑی دونوں طرح کی باتوں پر، چھوٹے گناہوں پر بھی بڑے گناہوں پر بھی، قبل الممات، موت سے پہلے. اما الجواب المفصل، جہاں تک تفصیلی جواب کا تعلق ہے، فقد ورد، پس تحقیق وارد ہوئے ہیں، فی الکتاب و سنت، کتاب و سنت میں، الاسباب، وہ اسباب، التی، وہ جو، یعتصم بہا، مضبوط پکڑتا ہے ان کے ذریعے یا بچ سکتا ہے ان کے ذریعے، العبد، بندہ، من الشیطان، شیطان سے. یعنی ان اسباب کو اختیار کر کے انسان شیطان سے بچ سکتا ہے. ومن ذالک، اور ان میں سے، ان اسباب میں سے جتنے بھی وسائل آپ سب نے کل بیان کیے تھے ان سب کا علاج یہاں بتایا گیا. کرنے کا کام کیا ہے؟ کسی پیر فقیر کے پاس بھاگے، ادھر جا ادھر جا ادھر جا. ایسے بعد میں مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو ایسی جگہوں پہ جا کے فائدہ بھی کبھی ہوا ہے. میں تو ہارڈلی کبھی سنا ہو کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی اور میں فلاں کے پاس گئی اور میری تکلیف دور ہو گئی. اکثر لوگ جب اپنا واقعہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں میں فلاں جگہ بھی گئی، فلاں بھی گئی، فلاں بھی، کہیں سے آرام نہیں آیا. پہلے بات ہوئی تھی شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات کی، اس میں میرا 3 سال کا پیریڈ ایسا گزرا تھا کہ مجھے یہ لگتا تھا جیسے جادو ہو گیا. اس دوران بھی میں قرآن پڑھ رہی تھی اور اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرتی تھی کہ میں نے اس سائٹ پہ نہیں جانا کہ جادو ہے یا نہیں ہے. اور الحمدللہ اللہ نے مجھے نہیں بیٹھنے دیا اور استقامت رہی. اور مجھے وہ بہت ٹف ٹائم تھا، اتنا شدید وہ وقت تھا. اور میں نارمل ہوتی تھی، گھر میں خوش ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، کوئی بچوں کو نہیں ڈانٹتی، کوئی ڈاکٹروں کے ساتھ کچھ نہیں. جیسے ہسبینڈ انٹر ہوتے تھے مجھے شکل دیکھ کے مجھے اتنا غصہ چڑھ جاتا تھا اور میں پوچھتی تھی اپنے آپ سے کہ مجھے کیوں چڑھ رہا ہے، اور مجھے خود ریزن نہیں ملتا تھا. میں چھپ جاتی تھی کہ کہیں سامنے آئی تو جھگڑ پڑوں گی. اور صرف 2 باتوں کی وجہ سے وہ جو وقت گزرا، ایک یہ کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہسبینڈ کو چھوڑ دو، یہ مت سوچو کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ سوچو کہ تم نے جنت میں جانا ہے نا، اس کا راستہ یہ بنتا ہے، اس کو خوش کر کے اس راستے سے گزر کے جانا ہے، اس سے الگ ہو کے جنت نہیں ملے گی. اور دوسری جو چیز یہ تھی کہ جو جادو ہے اگر کوئی کر رہا ہے یا کوئی حاصل ہے بھی تو وہ میرا دشمن ہے نا.
اگر میں نے اس کو جادو ایکسپٹ کر لیا اور ڈپریشن بڑھاتی رہی تو وہ دشمن میرا کامیاب ہو جائے گا. تب مجھے یہ شیطان کی دشمنی کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا مگر لوگوں کا. تو میں نے کہا تھا کہ میں نے اس کو جیتنے نہیں دینا. جادو ہے تو ہے, میں نے اپنا منہ ٹھیک رکھنا ہے, میں نے اپنا گھر ٹھیک رکھنا ہے. الحمدللہ وہ وقت اللہ نے گزارا ہے, مجھے نہیں پتا کیسے گزرا ہے. الحمدللہ. کتنے ہی لوگ کتنی جلدی پھسل جاتے, ادھر کوئی حالات خراب ہوئے ادھر فوراً عاملوں کے پاس چل پڑتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں, کس قسم کے تعویذ دھاگے دیتے ہیں, کیسے نشرے کرتے ہیں, کیا جھاڑ پھونک کرتے ہیں. اللہ کی پناہ, انسان اپنا ایمان برباد کر کے نکلتا ہے. کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا تو بہت ڈیسپریٹ ہوتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے, بس کہیں سے بھی میں ٹھیک ہو جاؤں, کوئی بھی ہو, کسی بھی طریقے سے. میری بھابھی ہیں تو ان کی 2 بیٹی ہیں, اور چھوٹی والی بیٹی ہے ان کی وہ ماشاءاللہ پڑھنا چاہتی ہے. اس کے بعد سلامیہ نے ان کو اولاد ملی, ان کو بڑی خواہش کی بیٹی تھی, اور ابھی تک بھی بہت خواہش رکھتی ہیں ماشاءاللہ, نماز قرآن وغیرہ پڑھتی ہیں. لیکن وہ اتنی ڈیسپریٹ ہو چکی ہیں فار دا سن کہ ان کو کسی نے کہا کہ تعویذ لے آؤ تو یہ عورت تمہیں بیٹا دلوا دے. وہ تعویذ لے آئی ماں سے, اور اتنا اس تعویذ سے یقین کیا تو عورت نے کہا کہ آپ نے چیک اپ نہیں کروانا, اور آپ نے بالکل بھی الٹرا ساؤنڈ کو کروانا ہی نہیں ہے. وہ 3rd month تک الٹرا ساؤنڈ کے بغیر, اس کو کوئی ہارمون پرابلمس کی وجہ سے پیریڈس نہیں آ رہے تھے, تو شی واز تھنکنگ کہ آئی ایم پریگننٹ. تو ایوری بڈی از ہیپی کہ شاید میبی کہ یہ پریگننٹ ہے. میں جب اس کو دیکھتی تھی تو مجھے بہت دل کے اندر نا افسوس ہوتا تھا کہ یہ اللہ کو یقین چھوڑ کے یہ تعویذ پہ کر رہی ہے. اس کو اسپاٹنگ شروع ہو گئی آفٹر 3 months. تو وی وینٹ ٹو دا ہاسپٹل, اور جب ہم نے اس کو ڈاکٹر نے مانگا کہ فائلس وغیرہ دے اس کی, تو ہم نے کہا کہ یہ تو چیک اپ نہیں کرواتی ہیں. تو ڈاکٹر واز ٹوٹلی اینگری فار اس, مطلب اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے تو میں اس کا چیک اپ کیا کروں. تو اب ہم نے اس کو بہت انسسٹ کیا کہ پلیز چیک اپ کروا دو, تب تک بھی وہ نہ مانی کہ مجھے اس نے منع کیا ہوا ہے, میں نے نہیں کروانا. اب جیسے مسز کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میرے بھائی نے, میری امی نے اس کو انسسٹ کیا کہ پلیز چیک اپ کرواؤ. چیک اپ کروایا تو شی واز پریگننٹ, اور آپا وہ اتنا روتی رہی, اس کے ایموشن کے ساتھ اس عورت نے اتنا کھیلا کہ پھر وہ بالکل یاد ہو گئی نا اس چیز سے. پھر اس پوائنٹ پہ میں نے اس کو کہا, میں نے اتنا کہ دیکھ تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک کیا تھا, تو تم نے یہاں پر غلطی کی, اب یہ چیز کو تمہیں دیکھنی پڑی ہے. ایموشن کے ساتھ کھیلتے ہیں جادو والے. اس لیے اس سے بھی بہت محتاط ہونا کہ شیطان سب سے پہلا وسوسہ ڈالتے کسی نے جادو کر دیا. جب تک کوئی واضح علامت نظر نہ آئے تو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ لگتا جادو ہو گیا, کیونکہ پھر دماغ اسی سائیکولوجیکل انسان اس سے انفلوئنس ہو جاتا ہے, ویسے ہی کام کرنے لگتا ہے, اور پھر اس کے توڑ کے لیے غلط کام اور غلط راستے اختیار کرتا ہے. تو کرنا کیا چاہیے؟ یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں نا, ایک اللہ کی عبادت, ذکر کی کثرت, تلاوت کی کثرت, سنتوں کی پیروی, جو اللہ نے حکم دیا کرنے کا ان چیزوں کو کرنا, جن حرام چیزوں کو چھوڑنے کا کہا ان کو چھوڑنا. اللہ تعالیٰ دراصل انسان کو آزمائش پر ڈالتا ہے اس لیے تاکہ انسان غلط کام چھوڑ دے دنیا میں, تاکہ اس کی آخرت نہ برباد ہو. لیکن اگر انسان وہ نہیں چھوڑتا اور پھر ایک غلطی کرنے کے بعد مزید غلطی کرتا چلا جاتا ہے تو پھر ہلاکت سے کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکتی. اور محاسبۃ النفس علی کل صغیرۃ و کبیرۃ قبل الممات. جیسے میں عقیدہ میں پڑھا, ایمان باللہ میں اللہ کی ذات پر ایمان, الوہیت پر, ربوبیت اور اسماء و صفات. تو اسماء و صفات جو ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے. بالکل, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو اپنی تکلیف بہت ہلکی لگے گی اللہ کی طاقت اور قدرت کے مقابلے میں. اب ڈیٹیلڈ آنسر جو ہے وہ ہے نمبر 1, الایمان باللہ عز وجل. ان الایمان الحقیقی باللہ عز وجل هو الذی یعصم من کل سوء وینجی من کل خوف وبلاء. قال تعالی فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه
وفي إنجاء المؤمنين من كل مكروه يقول تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا فأهل الإيمان والتقوى لا يضرهم كيد الشيطان شيئا لأنهم يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتخذون الشيطان عدوا عملا بقوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقوله تعالى إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الایمان باللہ عز وجل، اللہ عز وجل پر ایمان. ان الایمان الحقیقی، بے شک حقیقی ایمان، باللہ عز وجل، اللہ عز وجل پر، هو الذی یعصم من کل سوء، یہی ہر چیز سے انسان کو بچاتا ہے، ہر تکلیف سے. هو الذی، وہی وہ چیز ہے، یعصم جو بچاتی ہے، من کل سوء، ہر تکلیف سے، ہر برائی سے. یعنی اللہ پر صحیح ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے محفوظ رکھتی. وَيُنَجِّي مِن كُلِّ خَوْفٍ وَبَلَاءٍ، اور نجات دلاتی ہے اس کو ہر خوف اور بلا سے، آزمائش سے. قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، فَمَنْ آمَنَ، پس جو کوئی ایمان لایا، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پس نہیں کوئی خوف ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو حقیقی ایمان جب آ جاتا ہے تو انسان خوف اور غم سے نجات پا جاتا ہے. اور اگر خوف اور غم ہم پہ چھا جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمزوری آ چکی. ہم کیا کرتے، صرف خوف اور غم ہٹانے کی تدبیریں کرتے رہتے، ایمان پکا کرنے کی تدبیر نہیں کرتے، بلکہ شیطان اتنا کمزور کر دیتا ہے انسان کو کہ ہر وہ چیز جو انسان کا ایمان مضبوط کرتی ہے وہ اس کو اس سے بیزار کرنے لگتا ہے. انسان قرآن کی محفلوں سے دور ہونے لگتا ہے، انسان ایسے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور اس طرح شیطان کو اپنا کام کر لینے کا موقع مل جاتا ہے. وہ آ کے وسوسے ڈالتا ہے، بدگمانی ڈالتا ہے، فلاں نے تمہارے لیے کیا کیا، تم نے تو زندگی کھپا دی اس کے لیے، وہ تو تمہیں پوچھنے بھی نہیں آیا، فلاں بھی تمہاری مدد نہیں کرتا، تمہارے تو ماں باپ بھی تمہیں نہیں پوچھتے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس طرح انسان سارے حقوق العباد ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو جب بھی پریشانیاں آئیں، غم آئیں، دکھ آئیں، اپنا ایمان مضبوط کریں کہ ہم یہ سب کچھ کر کس لیے رہے ہیں. کیا پیغمبروں پہ تکلیفیں نہیں آئی تھی؟ تو ہم بھی تو انہی کے راستے پر ہیں. کیا ہمیں نہیں آزمایا جائے گا؟ اور جو اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے، کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، کھڑا کرتا ہے، اس کا کھوٹا پن نکال دیتا ہے. کیونکہ امتحان میں پڑے بغیر انسان کبھی بھی چمک نہیں سکتا، کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، خالص نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اس کی حکمت نہیں سمجھتے تو اللہ سے اور بندوں سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. امتحان کی حکمت کیا ہوتی ہے، غرض کیا ہوتی ہے؟ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں نا، میں تو اذکار بھی پڑھتی ہوں، قرآن بھی پڑھتی ہوں، نیکی کے کام بھی کرتی ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتی ہوں، پھر پتہ نہیں بلا کہاں سے آ گئی. تو کیا خیال ہے؟ یہ سارے کام تو آپ کر رہی تھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے. اب اللہ نے آپ سے محبت کی اور آپ کو مزید اگلے درجے پہ پہنچانا چاہا تو اس نے آپ کو امتحان میں ڈال دیا. اب آپ ناراض ہونے لگے تو جس درجے پہ تھے اس سے بھی نیچے آ گئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کتنے بڑے ہیں، اس کا معیار کتنا بڑا ہوگا اچھائی کا اور عمدگی کا. کیا ہم اس معیار پہ پورے اترتے؟ اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیسا امتحان آیا کہ گھر سے نکلے تھے اپنے کام کو، رستے میں وہ حادثہ ہو گیا اور ملک ہی چھوڑنا پڑ گیا، اور 10 سال تک ملک سے باہر رہے. اور جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے کام کا بنا لیا. اس امتحان سے گزار کے کام کا بنایا. اور پھر انہوں نے بنی اسرائیل کی قیادت کی، اور کیسی قیادت کی کہ انہیں فرعون کی غلامی سے، جو بظاہر امپاسبل لگتا تھا کہ کسی طرح وہ ان کو وہاں سے نکال سکیں گے، لیکن اس قوم کو جو غلام بن چکی تھی اس قوم کو اکٹھا کرنا اور پھر ان کو اللہ کا حکم آنے پر نکال کے لے جانا،
یہ مرحلہ بازار کا میں کہانی کی طرح پڑھ لیتے، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا. اس کے لیے بہت بڑا دل جگرا چاہیے تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو کہتی ہے اپنے پیغمبر کو اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جائیں، آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم تو نہیں جا سکتے. ان لوگوں کے ساتھ دن رات کیا واسطہ، کتنا صبر چاہیے تھا. یہ صبر اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں آ سکتا تھا. اس کے لیے ان کو مدین بھیجا گیا، انہوں نے بکریاں چرائیں اور ایک اجنبی علاقے میں رہے اور اللہ کے کام کے بن کے آئے. تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات آپ بالکل اسموتھ ویری نارمل اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں کوئی کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو امتحان میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ اس کے کام کے بن جائیں. اگر آپ یہ نقطہ سمجھ جائیں تو صبر کر کے محنت کر کے اللہ کو راضی کر کے کام کے بن جاتے ہیں. اور اگر یہ نقطہ نہ سمجھ جائے، یہ ڈاٹ مس ہو جائے، تو پھر آپ پہلے سے بھی جاتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں کہ فلاں بڑے کام کی بندی ہے، بڑا کام کا بندہ ہے، تو ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں اس کو بڑا مشکل کوئی ٹاسک دیا ہے تو وہ کر کے آ گیا تھا. تو کیسے کسی کی ریٹ کیسے کریں، کوئی کام دے کے، اور جیسے جیسے وہ زیادہ کرتا جاتا ہے تو وہ ہمارے بھی کام کا بنتا جاتا ہے. تو پھر جب کوئی اللہ کے لیے کرے تو کیا اللہ کے کام کا نہیں وہ بنتا جائے گا. وقال تعالی فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاما الذين امنوا، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، واعتصموا به، اور انہوں نے مضبوط پکڑ لیا اس کو، فسيدخلهم في رحمة منه، پس ان قریب وہ داخل کرے گا ان کو اپنی رحمت میں. مشکل کٹ جائے گی، تکلیف کا وقت گزر جائے گا، بس ثابت قدم رہو، اللہ سے جڑے رہو. وفی انجاء المؤمنین، اور مومنوں کو نجات دلانے میں، من کل مکروہ، ہر ناپسندیدہ چیز سے. یقول تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ قرآن مجید میں، ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا ہودا والذین آمنوا معه، تو ہم نے ہود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دی، برحمت منا، ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے. دوسری جگہ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، اوپر ہود ہے اور یہاں صالح علیہ السلام. جب ہمارا فیصلہ آ گیا، حکم آ گیا، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دے دی. والذین آمنوا معه برحمت منا، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ تھے اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ذریعے. پھر شعیب علیہ السلام کے لیے بھی یہی فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ. کیسی کیسی مشقتیں اور تکلیفیں گزری ان سارے پیغمبروں پر، لیکن سب کو نجات ملی، سب کو نجات. تو اس لیے کوئی بھی شخص جو کسی بھی تکلیف میں ہو، وہ ہمیشہ ہوپ فل رہے کہ اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ، اور اچھا وقت بھی آئے گا. لیکن ابھی میں اس قابل نہیں کہ اس نعمت کو یا اس نعمت کا بوجھ اٹھا سکوں، کیونکہ ایک اسٹیمنا بلڈ کرنا ہوتا ہے نا ہر ایک کے لیے. فَأَهْلُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى لَا يَضُرُّهُمْ كَيْدُ الشَّيْطَانِ شَيْئًا، ایمان اور تقوی والے جو ہیں نہیں نقصان دیتی ان کو شیطان کی چال کچھ بھی. لِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے رسول کی، اس کو کسی کی چال نقصان نہیں دے سکتی. وَيَتَّخِذُونَ الشَّيْطَانَ عَدُوًّا، اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. عملاً بقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا لو. انما یدعو حزبہ، بے شک بلاتا ہے وہ اپنی پارٹی کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ سب آگ والوں میں سے ہو جائیں، جہنم والوں میں سے ہو جائیں. وقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن. تو نجات کیا چیز دلاتی ہے؟ تقوی، اطاعت، ایمان. اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر شیطان آپ کو نہیں بہکا سکتا. نیکسٹ، نمبر 2، الاخلاص للہ عز وجل. فالشیطان قد یأتی الی الرجل الطائع من باب النیۃ
فيحسن له رؤية الخلق لأعماله ويزين له العمل لغير الله فيوقعه في الرياء الذي يبطل العمل ويوجب العقوبة ويؤدي إلى تسلط الشيطان على الإنسان وغلبته. دوسری چیز جو شیطان کے وار سے انسان کو بچاتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، الاخلاص للہ عز وجل. پس شیطان قد یأتی الی الرجل الطائع، ایک اطاعت گزار شخص کے پاس آتا ہے. مثلا آپ میں نماز قرآن سب اچھے کام کرنے والی ہیں، لیکن کہاں سے آتا ہے وہ؟ من باب النیت، نیت کے دروازے سے. کام تو سارے ہو رہے ہیں لیکن نیت خراب ہے. فیحسن لہ، تو خوبصورت بناتا ہے اس کے لیے رؤیت الخلق لأعمالہ، مخلوق کا دیکھنا اس کے اعمال کو. یعنی اس کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ لوگوں کو میرے عمل کا پتہ چل جائے، میری شہرت ہو جائے. یعنی اپنی نیکیاں دوسروں کو دکھانے کا بڑا شوق ہو جاتا ہے. نیکیاں تو خوب کر رہے ہیں لیکن دکھاوے میں اٹیک ہو گیا. یعنی اس جگہ سے شیطان آیا کہ اس کو خود بھی بھول گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں. وَيُزَيِّنُ لَهُ الْعَمَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اس کے لیے کون سا عمل مزین کرتا ہے؟ غیر اللہ کے لیے کام کرنا. اور غیر اللہ کے لیے کام کرنا اس کے لیے مزین کر دیتا، اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے. یعنی اللہ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کی خوشی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. فیوقعہ فی الریا، ڈال دیتا ہے اس کو، پھینک دیتا ہے اس کو ریاکاری کی مصیبت میں. الذی یبطل العمل، جو عمل کو باطل کر دیتی. ویوجب العقوبہ، اور سزا کو واجب کر دیتی. ویؤدی الی تسلط الشیطان، اور شیطان کے تسلط کی طرف لے جاتی. علی الانسان، انسان پر. وغلبتہ، اور اس کے غلبے. یعنی جب شیطان انسان کو ریا میں ڈالتا ہے تو اس کے 3 نقصان ہیں. نمبر 1 یبطل العمل، عمل برباد. نمبر 2 یوجب العقوبہ، سزا لازم. اور نمبر 3 یؤدی الی تسلط الشیطان، تسلط شیطانی انسان پر ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ انسان پر ہو جاتا ہے. اگر اخلاص پر آپ کوئی مزید بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بالکل. تو ایمان ہوگا تو آزمائش آئے گی، آزمائش آئے گی تو اخلاص آئے گا. آزمائش کے بغیر اخلاص نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے بندوں کو کہ یہ میرے لیے کام کر رہا ہے یا دنیا کے لیے کر رہا ہے. جو انسان انسانوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ فیڈ اپ ہو کے کام چھوڑ دیتا ہے جب اسے انسانوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا. اور جو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے کیونکہ اس کا رب زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، وہ نہیں کام چھوڑتا. آپ ایک بہت اچھا کام کرنے کی نیت لے کے گھر سے نکلتے ہیں اور بیچ میں شیطان نے دل میں بھی ڈالا تھا کہ جس کے پاس جا رہے ہیں اس کو بھی خوش کرنا ہے. سم ہاؤ وہ شخص آپ سے خوش ہو کے نہیں بولتا، یہ خوش نہیں ہوتا. اب کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں تو کام ہی چھوڑ رہا ہوں. تو یہ آپ کا کام پھر کیا اللہ کے لیے تھا؟ اگر بندوں کے رویے کی وجہ سے آپ نے کوئی کام چھوڑ دیا، نیکی کا موقع چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ کس کا نقصان ہوا؟ اپنا ہی نقصان ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسی سچویشنز پیدا کر دیتا تاکہ آپ کو ٹیسٹ کر لیں. اس آیت میں ہے کہ جب کوئی مصیبت آئی، ہم مصیبت کو کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت آ گئی جو ہم پریشان کرتے ہیں. جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو خوشخبری سناتے. ان کا مطلب اس کا یہ ہے کہ مصیبت آنے پر جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں ان کے لیے خوشخبری، اور مصیبت آنے پر جو بندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے پھر مصیبت ہی مصیبت. کیونکہ بندے ان کو طرح طرح کیسے مشورے دیتے ہیں. آپ دیکھیں فساد، جھگڑے، لڑائیاں کہاں سے بڑھتے ہیں؟ جب آپ کو کسی کے ساتھ بھی کوئی سچویشن ایسی پیش آئی تو آپ آ کے فوراً دوسرے سے کہتے ہیں دیکھو فلاں نے ایسا کیا میرے ساتھ. بس یہی سے خرابی شروع ہو جاتی. قریب ہی تھا. بالکل. اس سلسلے میں ایک عجیب قصہ ہے جو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے. قصۃ عجیبۃ ذکر ابن الجوزی فی تلبیس ابلیس عن الحسن قال كانت شجرة تعبد من دون الله فجاء إليها رجل فقال لأقطعن هذه الشجرة فجاء ليقطعها غضبا لله فلقيه إبليس في صورة إنسان فقال ما تريد
قال اريد ان اقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله قال اذا انت لم تعبدها فما يضرك من عبدها قال لاقطعنها فقال له الشيطان هل لك فيما هو خير لك لا تقطعها ولك ديناران كل يوم اذا اصبحت عند وسادتك قال فمن اين لي ذلك قال لا عليك فرجع فاصبح فوجد دينارين عند وسادته فلم يذهب لقطعها ثم اصبح بعد ذلك فلم يجد شيئا فقام غضبا ليقطعها فتمثل له الشيطان في صورته وقال ما تريد قال اريد ان اقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله تعالى قال كذبت ما لك الى ذلك من سبيل فذهب ليقطعها فضرب به الارض وخنقه حتى كاد يقتله ثم قال اتدري من انا الشيطان جئت اول مرة غضبا لله فلم يكن لي عليك سبيل فخدعتك بالدينارين فتركتها فلما جئت غضبا للدينارين سلطت عليك. قصہ عجیب قصہ، عجیب کہانی. ذکر ابن الجوزی نے ذکر کیا ہے فی تلبیس ابلیس، اپنی ایک کتاب میں جس کا نام ہے تلبیس ابلیس، وہ ابلیس کے بارے میں. عن الحسن، حسن سے، قال وہ کہتے ہیں کانت شجرۃ، تھا ایک درخت، تعبد عبادت کیا جاتا، من دون اللہ اللہ کے سوا، فجاء تو آیا، الیہا رجل اس کی طرف ایک شخص، فقال تو کہنے لگا لأقطعن هذه الشجرة، میں ضرور کاٹ دوں گا اس درخت کو. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کو پوجتے ہیں. فجاء تو وہ آیا، لیقطعها کہ اسے کاٹے، غضبا للہ اللہ کی خاطر غصہ کرتے ہوئے، غصے میں آ کر. فلقیہ ابلیس تو ملاقات کی اس سے ابلیس نے، فی صورت انسان کی شکل میں. فقال بولا ما تريد تو کیا چاہتا ہے؟ قال اريد کہنے لگا میں چاہتا ہوں، ان اقطع هذه الشجرة کہ میں اس درخت کو کاٹ دوں، التي تعبد وہ جو عبادت کیا جاتا ہے، پوجا جاتا ہے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کیونکہ اس درخت کی لوگ پوجا کرتے تو میں اسے کاٹنا چاہتا ہوں. قال ابلیس بولا اذا انت لم تعبدها جب تم خود اس کی عبادت نہیں کرتے، فما يضرك تو نہیں نقصان دیتا تم کو، من عبدها کون اس کی عبادت کرتا ہے، یعنی جب تم خود نہیں کرتے تو جو کوئی اور کرتے تمہارا کیا، مائنڈ یور اون بزنس. قال لأقطعنها اس شخص نے کہا نہیں میں تو ضرور کاٹوں گا اس کو. فقال له الشیطان تو شیطان نے اس سے کہا هل لك فيما هو خير لك کیا تمہارے لیے اس میں ہے جو اس سے بہتر ہے، یعنی کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں بتاؤں، یہ جو تم کاٹنے جا رہے ہو میں اس میں تمہارے لیے راہ نکالتا ہوں. لا تقطعها نہ کاٹو اس کو، ولک دیناران تمہارے لیے 2 دینار، 2 سونے کے سکے، کل یوم ہر روز، اذا اصبحت جب تم صبح کرو گے، عند وسادتک تمہارے تکیے کے پاس ہوں گے. مت کاٹو، ہر روز تمہیں سونے کے 2 سکے مل جایا کریں گے، 2 دینار مل جایا کریں گے. قال وہ شخص کہنے لگا فمن این لی ذالک تو یہ کہاں سے آئیں گے. قال اللہ علیک کہنے تو فکر نہیں کرو، یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے تو میرے ذمہ ہے، تو پیسے میں لا کے رکھوں گا. فرجع تو وہ چلا گیا، درخت نہیں کاٹا اس نے. فاصبح تو صبح ہوئی، فوجد دینارین تو اس نے پائے 2 دینار، عند وسادتہ اپنے تکیے کے پاس. فلم یذهب تو وہ نہ گیا، لقطعها اس کو کاٹنے، یعنی صبح اس نے دیکھا 2 دینار مل گیا تو اس نے کہا چھوڑو اب ان سے میں کوئی اور کام کر لیتا ہوں، سب کا خیرات کرتے نیکی کا کام کرتے ضرور درخت ہی کاٹنا. ثم اصبح بعد ذلك پھر اس نے صبح کی اس کے بعد، یعنی اگلے دن صبح اٹھا، فلم یجد شیئا تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ پائی کوئی چیز، کوئی دینار نہیں وہاں. فقام غضبا اٹھا غصے میں، لیقطعها کہ درخت کاٹ دے. فتمثل له الشیطان فی صورته تو شیطان اس سے اپنی صورت میں آ کے ملا. وقال ما تريد کہا تو کیا چاہتا ہے. قال اريد ان اقطع هذه الشجرة بولا میں یہ درخت کاٹنا چاہتا ہوں، التي تعبد من دون اللہ تعالی جو اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے. قال بولا کذبت تو نے جھوٹ کہا، ما لك الى ذلك من سبیل
مالک نہیں تیرے لیے الا ذالک طرف اس کے من سبیل کوئی راستہ، یعنی اب تم اس کو نہیں کاٹ سکتے. فذهب تو وہ گیا، لیقطعها کہ کاٹے اس کو، فضرب به الارض مارا ساتھ اس کے زمین پر، وخنقه اور اس کا گلا گھونٹا، حتی قاد یقتله یہاں تک کہ قریب تک اسے قتل کر دیا. کس نے مارا کس کو؟ شیطان نے مارا اس انسان کو، زمین پہ پچھاڑ دیا، جو زمین پہ پٹھایا، اس کا گلا دبانے لگا، قریب تک اسے قتل کر دیا. ثم قال پھر کہا اتدری من انا کیا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ انا الشیطان میں شیطان ہوں. جئت تو آیا اول مرۃ پہلی بار، غضبا للہ اللہ کی خاطر غصہ کرتے ہوئے، فلم یکن لی علیک سبیل تو میرے پاس تیرے خلاف کوئی راستہ نہیں تھا، میں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. فخدعتک تو میں نے تجھے دھوکہ دیا، بالدینارین 2 دیناروں کا. فترکتها تو تو نے چھوڑ دیا اس کام کو، درخت کو کاٹنے. فلما جئت غضبا للدینارین پھر جب تو آیا دیناروں کی خاطر غصہ کر کے کہ میرے پاس پیسے کیوں نہیں آج صبح آئے، سلطت علیک تو میں تجھ پہ مسلط کر دیا گیا، یعنی میں تجھ پہ قابو پا گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان پہ کب قابو پا سکتا ہے، شیطان انسان پہ کب غالب آتا ہے. استحوذ علیہم الشیطان جب اس کا مقصد اس کی نیت بدل جاتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان خالص نیت کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کچھ کام شروع کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے ذاتی مفاد اس میں شریک ہو جاتے ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اب وہ اللہ کے لیے کرنے کی بجائے اپنے ذاتی فائدے کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور وہ بندہ اس کام سے ٹوٹلی دور ہو جاتا ہے، یعنی وہ نیکی کے کام کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس کو. اخلاص ایسی نعمت ہے کہ جس میں انسان کسی بھی غرض کے بغیر کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے صرف یہ دیکھے کہ دین کو کس میں فائدہ ہے، نہ اپنی ذات دیکھے، نہ اپنے بچے دیکھے، نہ اپنا گھر دیکھے، نہ کسی اور چیز کو. کیا دیکھے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے رب کی خوشی کے لیے اس کو کرنا ہے. آپ دیکھیں تو اسے کیسی کیسی برکتیں آتی ہیں. اور جب آپ کو اپنی ذات کے فائدے کے لیے کچھ بھی اس میں کرنا پڑتا ہے تو پھر کام پیچھے چلا جاتا ہے. یعنی کہ کسی کام میں اگر رتی بھر بھی کوئی ملاوٹ ہو جائے تو وہ سارا ہی کام خراب ہو جاتا ہے، سارا ہی برباد ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کے دین کے لیول کے مطابق شیطان ان پر آتا ہے، ان کو اس راستے سے بھٹکانے کے لیے. اور جو انسان کی ویکنس ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اس راستے سے اس کو پکڑتا ہے. کیا سیکھا اس قصے سے؟ یہ جو اس نے کہا نا کذبت ما لک الی ذلک من سبیل، جھوٹے اب تیرے لیے اس طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں، تم جا ہی نہیں سکتے، وہ کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم آج دیناروں کے لیے جا رہے ہو، اللہ کی خاطر غصہ کر کے نہیں جائے. اور وہ ایک ہی شخص ہے، پہلے اس کا غصہ اللہ کی خاطر تھا، لیکن شیطان نے کیسے برگلایا، اب اس کا غصہ اپنی ذات کی خاطر ہے. اوور آل اس قصے سے اور کیا بات نکلتی؟ میں نے 4 سال پہلے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، لیکن میری وہ کمٹمنٹ ہی نہیں تھی اور وہ میری کلاس میں دکھاوے کا ایلیمنٹ تھا. تو پھر میں نے مہینہ ڈیٹ پڑھا اور میں نے چھوڑ دیا. اور اب یقین کریں وہ آیات میں نے پڑھی تھی ان کے خلاف میں نے 3-4 سال مطلب جو اسپیسیفک پورشن میں نے پڑھا تھا ایگزیکٹلی میں اس کے ایکسٹریم اپوزٹ تک گئی. 3-4 سال اس کے خلاف کرتے نکلتی. اب دل میں تھا بھی کہ ہم پڑھنا بھی ہے، لیکن کسی چیز میں جاتی اور اس کے خلاف میں عمل کرتی. اور اس کے بعد جب مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ میں کیا کی ہے اور یہی ایگزیکٹ آیت کو میں نے پڑھی تھی اور اس کے خلاف ہی میں چلتی تھی، اور پھر میرے دل میں خواہش آئی کہ میں نے پڑھنا ہے. اور پھر 3-4 سال بعد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے پھر میرے راستہ بنایا اور اب میں نے آپ کو دوبارہ پڑھنا ہے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے استقامت بھی عطا کرے اور شیطان کے فتنوں اور وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ کبھی بھی امن میں نہ رہیں کہ اب ہم مضبوط ہو چکے ہیں، اب ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی. وہ حوث جو ہوتی ہے نا، حوث چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویر، ایسی ایسی جگہ سے آ جاتی ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں چلتا. مجھے ایک طرح سمجھ میں آئی قرآن پڑھنے کے بعد جب سے میں نے کہ دنیا کی طرف
مالکی کی طلب یا جو بھی آپ کی خواہشات ہیں ان کی جو طلب ہے ان کو پا لینا یہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے، یہ آپ کو بے بس کر دیتا ہے اور یہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے، یہ آپ کو آپ کے قابل نہیں چھوڑتا. اور جو اللہ کا تقویٰ ہے، جب ہم اللہ سے دوستی کرتے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اتنے بڑے بڑے کام بظاہر آپ کی شخصیت آپ کی ذات اس قابل بھی نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، کمزور نہیں ہوتے. یہ طلب مال یا طلب دنیا آپ کو بھی کھیل دیتے اور دوسری کر دیتے، آپ کسی کے سامنے آپ پیش نہیں کر سکتے. اس پیراگراف سے بھی یہی سمجھ. جزاک اللہ. مجھے ابھی یہ پیراگراف سے یہ سمجھ آئی کہ آپ نے اس سے پہلے ایک اور واقعہ بتایا جو مجھے شوق قتل والا تھا. اب بظاہر تو وہ ایک کافر انسان تھا لیکن انہیں صرف خالص اللہ تعالیٰ جانتا تھا. تو مجھے ایسا بہت دفعہ بہت لائف پوائنٹ پہ لگتا ہے کہ انالیسس جو ہوتے ہیں، ججمنٹس جو ہوتی ہیں لوگوں کے بارے میں، وہ آپ کے لیے وہ کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے. بالکل. تو اسی کو کرنا چاہیے. اور بعض دفعہ تو مجھے اپنے آپ کو پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی نہیں جانتی ہوں اور بعض دفعہ ایسے کام کر رہی ہوتی ہوں جو میں نے سوچے بھی نہیں ہوتے ہیں. تو وہ میری ذات کے بارے میں بھی اللہ ہی جانتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ججمنٹ انالیسس بظاہر ان کی شکلیں ان کے ایکشنز لوگوں کے یہ نہیں ہمیں کرنے چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.